الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل قدر معزز اور محترم و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم نے جو باتیں اس عاجز فقیر کے لیے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کے درجے میں قبول فرما کر ہم کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میری ایک خاصیت، انہوں نے جتنی خاصیات گنائی ہیں ان میں ایک خاصیت صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہی خاصیت ہے، وہ بھی میری ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ وہ جس کو جہاں چاہے پیدا کر دے، تو اس لیے میں اپنی چاہت سے بھی نہیں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی نوازش اور مہربانی سے ولیوں کے گھر میں پیدا کر دیے۔ یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بس خصوصیات میں ایک خاصیت جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے، دوسری کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اللہ اس کو دعا کے درجے میں قبول فرماوے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اور محبت اور جو انسیت اور جو لگاؤ کی ضرورت ہے دھرتی پر، ایسے لوگ اب صرف انگلیوں پر گنتے ہوئے باقی ہیں۔ جس تعلق کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ تعلق ہم لوگوں کا بہت کمزور، ناقص، نامکمل ہو گیا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں گندگی کا ایک پٹارا یہود و نصارہ نے پکڑا دیا، چاہے جو ہے وہ علماء ہوں، کہ حفاظ ہوں، کہ عوام ہوں، چاہے اہل اللہ ہوں، بس ایک ایسا پٹارا پکڑا دیا ہے گندگی کا کہ جس کے بعد انگلیوں پر گنے جانے والے اہل اللہ باقی ہیں۔ خواہ و ناخواہ ولیوں کے ہاتھوں میں بھی یہ فون آ گیا ہے، یہ گندگی کا پٹارا آ گیا ہے۔ اب یہ کھولتے ہیں واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے، تو اس میں خواہ و ناخواہ بد نظری ہو ہی جا رہی ہے، چاہے اب بعد میں استغفر اللہ پڑھ لو، لیکن بد نظری تو ہو ہی گئی۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو جب تک علم نہ چلے، پتہ نہ چلے کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اللہ سے اچھی طریقے سے وابستہ کر لیا ہے،
اس وقت تک لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، جانے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، اور صرف اللہ کے واسطے بولے تو کون بھی کرنے کو تیار نہیں، جب تک اس کے ساتھ کچھ دنیا کا غرض و غایت اور تعلق جڑا ہوا نہ ہو، کون بھی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں، چونکہ ہمارے بنانے والے انہوں ہیں، ایشور نراکار انہوں، سارے برہمانڈ کے خالق اور مالک انہوں، سارے سرشٹی کی کرتا دھرتا انہوں، ان کو معلوم ہے کہ یہ انسان سیدھا سننے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت مانگنے سے پہلے دنیا مانگنے لگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ تو ہم بھی سمجھ گئے کہ جب بنانے والا رب یہی جو ہے مچھی ڈال کر ہم کو بلا رہا ہے اپنی طرف، تو پھر کائے کو ہم مچھی نہ ڈالیں؟ اس وجہ سے ہم بھی جو ہے نا ریکارڈنگ کر ڈالنا شروع کر دیے، ورنہ یہ نحوستوں سے الحمدللہ 5 سال پہلے تک پاکی سے صفائی سے گزر رہا تھا، لیکن جب تک چارہ نہ لگائے کوئی مچھی جو ہے گل کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ مصیبت ہے یہ، چارہ دیکھیں تو آئے گی، تو معلوم ہوگا لوگوں کو، سمجھ آئے گا، سنیں گے، کچھ عقل و شعور کھلے گی، کچھ رابطہ اور تعلق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے میں ملانے میں آسانی ہوگی۔ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے ہم سب کے لیے، ہم سب کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مفقود ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اگر میں کہوں امیت شاہ چھوٹا دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یوگی چھوٹا دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کا، مودی چھوٹا دشمن ہے اللہ رسول کا، میں اور آپ بڑے دشمن ہیں اللہ رسول کے۔ سوال کرو آپ کیوں؟ بولو بھائی کیوں؟ اس وجہ سے اس کا جواب ہے، آپ نے سوال کیا نا کیوں بول کر، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں جو دشمنی کر رہے بول کے کھلا کھلا کر رہے۔ ایک دشمن ہوتا ہے آمنے سامنے والا آدمی، ایسے 50 ہے تو بھی لڑ لیتا، لیکن آستین کے دشمنوں سے کیسے لڑے گا؟ اور جو آستین کے سانپ ہے نا، وہ ہم لوگ بنے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے واسطے، رہتے ہیں ان کی آستین میں، کھاتے ہیں ان کے نام کا، پیتے ہیں ان کے نام کا، جیتے ہیں ان کے نام سے، زندگیاں ان کے نام سے، ہماری جو ہے دنیا اور آخرت کی ہر شکلیں ان کے نام سے، لیکن کام پورے یہود و نصارہ کی۔ غلامی کا تاج سر پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جو ہے نہ آنکھیں رسول کے غلام ہیں، نہ کان رسول کے غلام ہیں، نہ دل رسول کا غلام ہے، نہ دماغ رسول کا غلام ہے، نہ گردے کلیجی، نہ پھیپڑا، نہ اعضا و جوارے، کوئی بھی چیز تو غلام رسول نہیں ہے۔ تو پھر کائے کا غلام ہے بھائی تو اور میں؟ کس بات کی غلامی کر رہے ہیں؟ یہ غلامی تھوڑی ہے کہ جس کے اندر ہم رسول اللہ کے لیے آستین کے سانپ بن جائیں، منافق بن جائیں۔ لوگ ہیں نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کام پورے چوروں کے جیسے، کام پورے یہودیوں کے جیسے، کام پورے نصارہ کے جیسے، کام پورے مشرکوں کے جیسے، نہ ہمارا ایمان محفوظ، نہ عقیدہ محفوظ، نہ دعوت اللہ کے جذبات صحیح معنی میں محفوظ۔ دعوت اللہ سے بات یاد آ گئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں، مولانا نے جو تعارف کرایا اس کے اندر کچھ نہ ہوتا، یہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان اور اس کے کرم سے الحمدللہ 3000 سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے ہیں۔ 3000 لوگ الحمدللہ اس عاجز فقیر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بزرگوں کی برکت سے ہی ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی صحبتوں سے جو چیز ملتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا۔ دعوت اللہ اپنی زندگی کا مقصد بن جانا۔ دعوت اللہ کی 2 شکلیں ہیں، ایک جو ہے امت دعوت ہے، دوسرا امت اجابت ہے۔ ہم لوگ جو ہے ربی و ربکم پڑھتے ہیں قرآن میں، کیا پڑھتے ہیں؟ بولو ربی، بولو نا بھائی سب جنے۔ اب آپ لوگوں کے علماء کی طرح مجھے بیان کرنا نہیں آتا، اس لیے میں تھوڑا بولوں گا، آپ تھوڑا بولنا پڑیں گا، تھوڑا مدد کر دیں گے آپ میری؟ ربی و ربکم، اس کا مطلب ہے میرا بھی رب، بولو، اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ اب یہ میرا اور تمہارا بولے تو ہم لوگوں کا پہلے تو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے۔ اگر آیا بھی کسی کے دل میں تو کتا آتا، وہ تو عبد الغفور کا رب، عبد الستار کا رب، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سو مسلمانوں کا رب، اور جو نہیں بیٹھے ہوئے وہ مسلمانوں کا رب اللہ ہے، یہ ہمارا دماغ بیٹھا ہوا ہے۔
اتنی بڑی خرابی ہمارے ذہن میں آ گئی ہے، اتنی بڑی خرابی ہمارے ذہن میں آ گئی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ ہی ہم کو بچائے اس سے، معافی مانگنا ضروری ہے۔ اتنی بڑی غلطی، ربی و ربکم کا معنی ہے میرا رب بھی وہی ہے، و ربکم سے مراد خالی عبدالستار، عبدالغفار، عبدالغفور، عبدالشکور نہیں ہے۔ جیکب بھی اس کے اندر ہے، جیکسن بھی اس کے اندر ہے، رمیش بھی اس کے اندر ہے، تیواری بھی اس کے اندر ہے، شودر بھی اس کے اندر ہے، برہمن بھی اس کے اندر ہے، عیسائی اس کے اندر ہے، یہودی اس کے اندر ہے، منافقین اور فاسقین و فاجرین اس کے اندر ہے۔ ہر انسان کا رب اللہ ہے۔ تم منگو پتھر سے دینے والا انہیں سے، تم منگو پیپل سے دینے والا انہیں سے، تم منگو گائے کے پیشاب سے دینے والا انہیں سے۔ رحم کھا کے دے رہا سو کر لو، کیا کرتے بعد میں دیکھ لیتا ہوں میں، دے رہا انہیں۔ شکلیں بدلی ہوئی ہیں، صورتیں بدلی ہوئی ہیں، ان صورتوں کو خدا سے جو ہے نا خدا سمجھ کر لوگ پوجا کر رہے ہیں، لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان لوگاں چھوٹے مشرکہ ہیں، اپن بڑے مشرکہ ہیں۔ اپن جو ہے خالی دکھاوے کی مسلمانی کر رہے ہیں، ورنہ ان سے زیادہ شرک ہم نے پالا ہوا ہے۔ ذرا معاف کرنا مجھے، الفاظ میرے تھوڑے ایسے ہی سخت ہوتے ہیں، لیکن دوا تلخص فائدہ دروں بسیارس، جو دوا کڑوی ہوتی ہے فائدہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ عزیزو، میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رسول عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اللہ کہہ رہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ دھرتی بنائے جانے سے لے کر آج تک جس کی سب سے زیادہ پوجا ہوتی رہی وہ بت کا نام یہ نفس ہے۔ ہم اس کو پوجا سمجھنے کو تیار نہیں، ہم اس کو شرک سمجھنے کو تیار نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا، کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہر ایک کا اپنا بت اس کے ساتھ، ہر ایک کا اپنا بت اس کے ساتھ، جو دل میں، میرے دل میں ایسا کرتا ہوں، دیکھو مصعب میں یہ تو نہیں کرنا ہے، نہیں مصعب میں کیا بھی کیا خراب کام ہے کیا بھی کرتا نہیں، خالی دل میں ایسا جو دل میں ہے وہ کرتا ہوں مصعب میں۔ یہ خیال ڈالنے والے یہود و نصارہ ہے، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، نفس و شیطان ہیں۔ ارے بھائی رسول کا غلام ہے، پھر نفس کی غلامی کاہے کو کر رہا ہے؟ اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، پھر اس کو کاہے کو خدا بنایا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں کو کیا حالت ہو گئی ہم لوگوں کے ایمان کی، کہ نہ ہم لوگوں کا دل محفوظ، نہ دماغ محفوظ، نہ شعور محفوظ، نہ ہمارے گھرانے محفوظ، نہ کچھ نہ کیا۔ میں بارہا کہتا ہوں، غالباً اس سے پہلے بھی کہا ہوں آپ لوگوں سے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، نہ ہماری عورتوں کا ایمان محفوظ ہے، نہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے، نہ ہمارے جوانوں کا ایمان محفوظ ہے، نہ ہمارے بوڑھوں کا ایمان محفوظ ہے، نہ ہمارے معصوم بچوں کا ایمان محفوظ ہے۔ روزانہ تجدید کرتے رہنا، کلمے کی تجدید ہونا ہی ہونا، روزانہ ایمان کے اقرار کے ساتھ ہونا، شہادت کی گواہی کے ساتھ ہونا، شہادت کا اقرار، دونوں شہادتوں کا اقرار ہونا، کیونکہ یہود و نصارہ نے ایسے ہمارے نٹ اور بولٹ کس دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو شعور نہیں۔ نفس و شیطان اور یہود و نصارہ کی چاپلوسی اور ان کی غلامی میں عالمی اعتبار سے ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے سلاطین جو دنیا میں حکمران اور بادشاہ کہلاتے ہیں، ان بادشاہوں کو بھی یہی دماغ میں خرابی اور فساد پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ کرنے والا نہیں ہے، نتن یاہو کرنے والا ہے۔ یہ بن سلمان جو ہے، یہ یو اے ای کا نالائق جو ہے، یہ جو ہے نا ملیشیا کا، ترکی کا، جتنے لوگ اس وقت میں بیچ دیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے، فلسطین میں، غزہ میں، حماس میں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود یہودیوں کو بنا لیا ہے۔ ورنہ ان کے پاس مسائل آتے، ان کے پاس اپنا مرکز تھا، پورے کائنات کا مرکز تھا، ان کی چابیاں ان لوگوں کے پاس، ان کے گھر، اللہ کا گھر ان کے پاس، تجلیات کا مرکز ان کے پاس۔ اللہ جب مت مار دیتا ہے نا کسی انسان کی، کعبۃ اللہ سامنے رکھ کر بھی نالائق جا کر نتن یاہو کے پیر چاٹتا ہے۔ جب اللہ کسی کی مت مار دیتا ہے نا،
کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ رکھ کر کس کے پیر چاٹ رہے ہیں؟ بولو نا، ڈر ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کیمرے میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ جانا ہے تو میں جاتا ہوں اندر، تم پریشان نہ کو۔ ہم تو اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے چلتے ہیں، اس رب کی راہ میں قبول ہو جائے بہتر ہے۔ ایسی دنیا، ایسی زندگی سے توبہ ہے جس زندگی میں ہم یہود و نصارہ کے ہاتھ میں اپنی لگام دے کر ان کے غلام بن جائیں۔ کیا کریں گے ایسی زندگی لے کر؟ 4 دن زیادہ جیں گے، 8 دن زیادہ جیں گے، 10 سال زیادہ جیں گے، 20 سال زیادہ جیں گے، کیا کریں گے؟ جس لمحہ مرنا ہے سو مرنا ہے۔ جس رب میں رسول نہیں، جس زندگی میں رسول نہیں، جس زندگی میں رب نہیں، اس زندگی کا نہ ہونا بہتر ہے ہونے سے۔ ایسی زندگی سے 1000 بار مر جانا اچھا ہے۔ جس زندگی میں رسول اللہ کی غلامی نہ ہو، جس زندگی میں اللہ کی تابعداری نہ ہو، اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہ ہو، وہ زندگی تھو ہے، تھو ہے، تھو ہے۔ چاٹ رہے ہیں کعبۃ اللہ ان کے پاس، سب ان کے پاس، مدینۃ المنورہ ان کے پاس، رسول کریم ان کے پاس۔ ہائے کیا بدقسمت لوگ ہیں صاحب، اتنی سعادت والی جگہ رکھ کر، اتنی برکتوں والی ذات گرامی وہاں رکھ کر، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ آپ کی یہ امت کو میں جو عذاب نہیں دے رہا ہوں نا، ایک ساتھ بولو نا، یہ آپ کی امت کو یہ جو میں عذاب نہیں دے رہا ہوں نا، اس کا ریزن آپ ہیں۔ اس کا ریزن کون ہے؟ آپ ہیں۔ حضور کی مہربانی سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ہم لوگوں کے کانڈا اتنے ہیں کہ عذاب آنا کمپلسری ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ زمینہ پھٹ کے دھس جانا تھا، پلہ سور بندر بن جانا تھا، خنزیر اور سور بن جانا تھا ہم لوگ۔ اتنے باغی اور طاغی ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ صبح اٹھے تو نافرمانی، دن میں جگے تو نافرمانی، رات میں سوئے تو نافرمانی، باغی اور طاغی اور مجرم بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیا زندگی حساب یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا جس میں رسول اللہ کی بغاوت ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے محبوب، میں ان کے اوپر عذاب نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر میں عذاب نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ میں عذاب اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو عذاب بھیجنے کا من نہیں کرتا ہوں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ہیں نا میرے محبوب، میں ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجوں گا، کریں دو ان کو کیا کرنا ہے۔ حشر میں جب آپ کو میں جنت میں کر دوں گا نا، تب بتاؤں گا ان کی درگت۔ جب ان کی جو بینڈ بجاؤں گا، ان کو پتا چلے گا کہ رب ذوالجلال کا جلال کیا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے دہکتی ہوئی آگوں میں ان کو پھینکوں گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہہ کر جب نیکوکاروں کو بدکاروں سے الگ کر دوں گا۔ دنیا میں میں حاجی صاحب، تو مفتی صاحب، میں عالم صاحب، تو مولانا صاحب، تو قاری صاحب، تو حافظ صاحب، تو یہ تو وہ تو فلاں تو ڈمکا، یہ دنیا کے چونچلے ہیں یہ سب۔ جب تلیں گے عمل اپنی میزان پر، جب تلیں گے عمل اپنے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ بول لیتے رہو یہاں کس کو جو بولنا ہے بولتے رہو۔ جب دنیا کا گرد و غبار چھٹے گا، تب پتا چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر۔ کیا کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو یہ نالائقوں کو سبق سیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ان سے ہمارے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب عالمی طور پر حکمرانی ہے، 52 کنٹریز مسلمانوں کے ہیں، 92 ممالک ہیں مسلمانوں کے، یا اس سے بھی زیادہ ہی ہوں گے، کم تو نہیں ہے۔ 92 ممالک ہونے کے باوجود، 52 ممالک ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ساتھ دینے والا کوئی جو ہے نا مشرک نہیں، ساتھ دینے والا کوئی دوسرا یہودی نہیں، دوسرا نصرانی نہیں، ساتھ دینے والے ہمارے اپنے نالائق بھائی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم سے راضی رہیں۔ اتنی چاپلوسی کر لی ہے ان لوگوں نے، اتنی چاپلوسی کر لی ہے، گویا اپنا قبلہ بدل کر ان لوگوں نے اپنا قبلہ نیتن یاہو کو بنا لیا ہے، یہودیوں کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔
نصارہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دماغ پر اللہ مت مار دیتا ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتا۔ میں عالمی اعتبار سے بتا رہا ہوں، پھر معاشرتی اعتبار سے بتاؤں گا کیسے ہم لوگوں کی درگت بنی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے انسان باقی ہو جاتے ہیں، اس کے ربوبیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی خلاقیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی حاکمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس رب کو نہیں پہچان پاتے، تو اللہ مت مار دیتا ہے۔ پھر ایسی مت مار دیتا ہے، کعبۃ اللہ وہاں رکھ کر نالائق جا کر یہودیوں کے پیروں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ مدینۃ الرسول بازو رکھ کر کس کے پاس جا رہے ہیں؟ بولو نا، کچھ چھپا ہوا ہے کیا؟ نہیں، میں جو نہیں ہے وہ جھوٹے الزام ڈال کے بول رہا ہوں کیا؟ جا کر یہودیوں کے پیر چاٹ رہے ہیں۔ اگر وہ پینٹ اٹھا کر تلوے چاٹ کر جھانگ چاٹنے کے لیے بولے تو بھی چاٹیں گے۔ اس قدر غلاظت اور بے حیا لوگوں کے پیر چاٹ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے معصوم بچیوں کے ساتھ انتہائی فحش اور درندگی والے ماحول میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ حضور پر انگلیاں اٹھانے والے، یہ اسلام کو دقیانوسی اور پرانا اور دہشت گردی والا مذہب کہہ کر کے اس کو ریجیکٹ کرنے والے، یہ لوگ جو ہے نا عورتوں کو آزاد کرو اور ان کے حقوق دو بولنے والے، 5 سال 6 سال بچیوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں پکڑے گئے ہیں۔ ایپسٹین فائل آپ جو ہے اٹھا کر کے پڑھیے، جس کے گوگل کے اوپر ان کے خود جو ہے امریکن جو ہے ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت جو ہے ان لوگوں کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے اندر 3.5 ملین فائلز ان لوگوں کے سامنے آئے۔ ان کتوں کے جن لوگوں نے بچیوں کے ساتھ درندگی کا سلوک کیا، معصوم بچیوں کو واشنگ مشینوں میں ڈال کر ٹکڑے کر کے اس کا خون اچھلتے ہوئے دیکھ کر مزے لیے لوگ، ان کے پیر چاٹ رہے ہیں۔ جا کے 6 سال بچیوں کے ساتھ عصمت دری کی جن لوگوں نے، ان کے پیر چاٹ رہے ہیں جا کے، وہ بھی کس کا دروازہ چھوڑ کر؟ رب کا دروازہ چھوڑ کر، رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ان کتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، نالائقوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ اللہ جب عقل مار دیتا ہے، سمجھ بوجھ ختم کر دیتا ہے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر 6 سال کی بچیوں کی عصمت دری کرنے والوں کی غلامی میں لگا دیتا ہے اللہ۔ میں نے کہہ رہا ہوں ایپسٹین فائل کھولیے، آپ پڑھیے، اس کے اندر 3.5 ملین فائلز ہیں ان کے، 1,80,000 سے زیادہ فوٹوز موجود ہیں، 2,000 سے زیادہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں، جس کے اندر جس کو لوگ انسانیت کا، ہیومینٹی کا تاج کہتے تھے، وہ سارے کتے ایک جگہ ننگے ہیں۔ ایک حمام کے ننگے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب ایپسٹین فائل آئی تو سمجھ میں آیا ایک حمام کے ننگے ہوتے کیا ہیں۔ پورے ایک حمام کے ننگے، فاحش اور غلیظ ترین لوگ، دھرتی کا بوجھ ہیں، اس کے باوجود ہماری قوم کے دماغوں میں اللہ نے وہ پردے اور عقل پر ایسے تالے مار دیے ہیں، دل سمجھنے کو تیار نہیں، دماغ سوچنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے آنکھوں کے ہوتے ہوئے، کانوں کے ہوتے ہوئے، دلوں کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے کہا تھا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں، اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ حالانکہ ابو جہل کو آنکھیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کیوں اندھے بہرے کہہ رہے ہیں لوگوں کو؟ معلوم یہ ہوا کہ آنکھیں ہونے کے باوجود حق نہ دیکھنے والوں کو اللہ اندھا کہتا ہے، آنکھیں ہونے کے باوجود حق نہ دیکھنے والوں کو، کان ہونے کے باوجود حق نہ سننے والوں کو، زبان ہونے کے باوجود حق نہ بولنے والوں کو اللہ اندھا، بہرا اور گونگا کہتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فہم لا یرجعون، ان کا مقدر یہ ہے کہ ہم ان کو واپس آنے نہیں دیں گے، اسی میں ماریں گے ہم ان کو، اسی میں موت آئے گی ان کو۔ ساری درندگیاں جن کے اندر پوری قوم جا کر ان کی تلوہ خوری اور ان کی تلوہ چاٹی میں لگی ہوئی ہے، اتنا ہونے کے باوجود آج بھی ہم لوگ یہود و نصارہ کے طریقے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے طریقے ہم لوگوں میں اتنے رائج کر دیے کہ ہم لوگ وہ طریقہ جس گھر میں ہے اس کو برائٹ مائنڈڈ کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اور جس گھر میں سنت رسول ہو، کھانا نیچے بیٹھ کر کھایا جاتا ہو، دسترخوان بچھا کر کھایا جاتا ہو، اہتمام سے جو ہے سنت رسول کی ادائیگی کی جاتی ہو، بیکورڈ مسلمز ہیں، یہ بیکورڈ مسلمز ہیں۔ رسول اللہ کی غلامی بیکورڈ ہے آپ کے واسطے؟ یہ وفا ہے ہماری اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ ناطہ اور تعلق ہے ہمارا ہمارے نبی کے ساتھ، یہ تعلق ہے ہمارا ہمارے رسول کے ساتھ۔
یہ سلا دیا ہم نے رسول کے خون کا، یہ سلا دیا ہم نے رسول کے کانٹے سہنے کا، یہ سلا دیا ہم نے رسول کے اوجھڑیاں برداشت کرنے کا، یہ سلا دیا ہم نے اپنے نبی کو طائف میں پتھر کھانے کا، یہ سلا دیا ہم نے اپنے نبی کو دان شہید کروانے کا، یہ سلا دیا ہم نے اپنے نبی کو ان کے نواسوں کو شہید کروانے کا، یہ سلا دیا ہم نے۔ یہ وفاداری ہم لوگ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ خالی نام آپ کا ہونا، کاما پورے ہمارے یہودیوں کے جیسے نام آپ کا چاہیے، لیبل، کیونکہ معاشرے میں نام چاہیے تو رسول چاہیے۔ جو بدنام زمانہ انسان ہوتا ہے وہ بھی اپنا نام کرنا چاہتا ہے تو رسول پر بکواس کر کے نام پاتا ہے۔ بدنام ہے تو کیا ہوا، نام تو ہے بول کر، بدنام ہوئے تو کیا ہوا، بدنام میں بھی کیا ہے، نام ہے۔ تو بعض نالائق جو ہے نام نہیں آ رہا، فوٹوਆਂ نہیں چھپ رہی، اخبارات میں نہیں آ رہی، تو ان لوگوں کیا کرتے، جیسے ہمارے حیدرآباد میں ایک سور کا بچہ ہے جس کا نام راجہ سنگھ ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، جو میرے رسول کا نہیں، ایسے لوگوں کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ ہے ہمارے پاس ایک نالائق کا بچہ، کہتا ہے اس کو اس کے گلی کا کتا نہیں پوچھتا تھا، جب سے رسول اللہ پر بھونکا ہے لوگوں کے دماغوں میں نام آیا ہے، اس کو کہتے ہیں بدنام تو صحیح، بدنام تو صحیح، نام تو ہے۔ یہ ان لوگوں کو مطلب گڈ نیم بیڈ نیم میں فرق نہیں ہے، نالائقوں کو یہ تھوک رہے پوری دنیا اس کے اوپر، نہیں تھوک رہے تو صحیح نا، سب میرے اوپر تھوک رہے نا، بس ہے ایسے غلیظاں ہیں یہ، تھوک رہی رہے پوری دنیا تیرے اوپر تھوک رہی، بولے تو میرے اوپر تھوک رہی نا، تھوک رہی تو صحیح، میرے اوپر تھوک رہی، بول تھکا لے کے میرے اوپر تھوک رہی نا دنیا بول کر بول رہا۔ بہت سارے نالائقوں کا یہ حال۔ اسی طریقے سے یہ تو خیر دشمنی کرنے والے کھلے دشمنی کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کی رسول کی بغاوت میں لگا دی ہے پیاروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب میری اور آپ کی بھی مت مار دے۔ بولو الامان والحفیظ، اللہ ہماری اسے حفاظت فرماوے۔ اب آپ سننا، یہ تو عالمی اعتبار سے بول دیا، معاشرتی اعتبار سے بول دیا، اب گھریلو اعتبار سے سنو، ہر گھر کی جو کہانی ہے وہ سنو، کیسے ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو گئے، کیوں ہم رسول اللہ کے آستین کے سانپ بنے ہوئے۔ وجہ بتا رہا ہوں، خالی ایسی نہیں الزام دار رہا ہوں میں۔ ہمارے گھروں کے اندر سیریل چلتے ہیں، چلتے کہ نہیں چلتے ہیں بھائی؟ بولو نا، میں شریر دکھ رہا ہوں، آپ لوگوں شریف دکھ رہے میرے کو، بولو نا بھائی، چلتے ہیں نا سیریل، ایمانداری کی بات، سیریل چلتے ہیں نا گھروں میں، ڈرامے سیریل چلتے ہیں گھروں میں۔ مسلمان کا گھر ہے، ابا بھی مسلمان، بولو نا، امی بھی، دادا بھی، دادی بھی، نانا بھی، نانی بھی، ددیال، ننیال، سسرال، سب پورے مسلمان ہی مسلمان ہیں۔ تو پھر مسلمان کے گھر میں سیریل چلتا ہے، سیریل کے اندر اوم منگلم بھگوان وشنو بول کر شروع کرتا ہے، تو کہہ کا مسلمان ہے رے؟ تو مسلمان ہوتے ہوئے تیرے گھر میں بھجن چلتا ہے، بغیر اس کے کوئی سیریل شروع ہوتا کیا با؟ ارے بولو نا یارو، بغیر اس کے کوئی سیریل شروع ہوتا کیا؟ ہاں؟ تو کیسا غیرت مند مسلمان ہے یا تو کیسا بے غیرت مسلمان ہے؟ یہ میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، کسی کو برا لگا تو یہ سمجھ لو انہوں اپنے آپ کو بول لے رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بول لے رہا ہوں۔ اگر سنے آ کے آپ کو بھی لگا کہ واقعی بات سچی ہے تو قبول کرنا، نہ سچی ہے تو چھوڑ دینا، کوئی بات نہیں، لیکن میں الفاظ جو بولوں گا وہ سخت رہیں گے۔ کیسا بے غیرت مسلمان ہے، کیسا بے حیا مسلمان ہے، کیسا بے شرم مسلمان ہے کہ تیرا باپ مسلمان، تیرا دادا مسلمان، تیرا نانا مسلمان، تیری نانی مسلمان، تیرا ددیال مسلمان، تیرا ننیال مسلمان، تیرا سسرال مسلمان، پھر تو کیسا بے غیرت ہے کہ تیرے گلے پر کسی نے پیر نہیں رکھا، تو 500 روپے ڈاٹا کیبل دلا کر اپنے گھر میں بھجن چلاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کس نے کہا تجھ سے؟ وہ لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا، ان کو کرنے دے، تجھے کس نے زبردستی کی؟ بتاؤ کس نے گلے پر پیر رکھ کر کے کہا؟ امیت شاہ نے کہا؟ بولو نا، یوگی نے کہا؟ مودی نے کہا؟ یہ پھر دشمنی ہم کیوں نبھا رہے ہیں رسول اللہ سے؟ کیوں اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں؟ کیوں باغی بنے ہوئے ہیں؟ کس نے تمہارے گلے پہ، چلو بھائی کوئی گلے پہ چاقو رکھے زبردستی سنا دیا بولے تو الگ بات، ڈیلی میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری گھر کی بچیاں بیٹھ کر کے اوم منگلم بھگوان وشنو سن رہی ہیں، گنیش چترتھی آئے تو گنیش کے بھجن چل رہے ہیں گھر میں،
کیونکہ بغیر سیریل میں وہ لوگ اپنے پوجا پاٹ کا بھجن ایڈ کرے بغیر کوئی سیریل ان کا کوئی ایپیسوڈ ان کا مکمل نہیں ہو سکتا. ارے بولو ہو سکتا ہے کیا؟ شیوراتری آ جائے تو شیوراتری کے بھجن آپ کو کئی کو معلوم مل صاحب بتا. الحمدللہ میں ان کی بھی پوری کتابیں پڑھا ہوا ہوں اور اللہ کے کرم سے 3000 سے زیادہ لوگوں کو دین سمجھایا ہوا ہوں, اس لیے پورا معلوم. یہ بات سمجھو پیارو, یہ جو ہے نا شیوراتری آئے تو اس کے بھجن گھر میں چل رہے ہیں. کس کے گھر میں؟ رڈی کے, تیواری کے, جیکب کے, جیکسن کے, رمیش کے. کس کے گھر میں چل رہے ہیں صاحب؟ غفور بھائی گھر میں چل رہے ہیں. غفور بھائی وہ تو یہاں کن تو بھی غفور ہے تو دل پہ نہ کھول لیا. ہاں ایک مثال کے لیے بول رہا ہوں, مسلمان کا نام بتانے کے واسطے بول رہا ہوں. آسان نام اپنے پاس غفور بھائی ہے نہیں. غفور سے مراد ہم سب یعنی مسلمان کا گھر ہے. ارے سنو نا ادھر, اس کا گھر ہے, مسلمان کا گھر ہے. کسی نے تلوار آپ کے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے, گردن پہ رکھی ہوئی ہے, بولو نا. کسی نے ہم پر ظلم کیا, کسی نے زبردستی کی, کسی نے جبر کیا, کسی نے ہمارا گلا کاٹنے کی دھمکی دی. پھر تیرے گھر میں بھجن کا کیا کام ہے رے نالائق؟ کیا کام ہے بول تو؟ گنیش چلتا ہے, گنیش کے بھجن چل رہے ہیں. شیوراتری چلتی ہے, شیوراتری کے بھجن چل رہے ہیں. بتکما کی پوجا ہوتی ہے, بتکما کے بھجن چل رہے ہیں. ماتا رانی کی پوجا ہوتی ہے, ماتا رانی کے بھجن چل رہے ہیں. اور فلاں ہوتا ہے, فلاں کے بھجن چل رہے ہیں. اب ان کا تو ختم ہی نہیں ہوتا, معلوم ہے سسٹم آپ لوگوں کو. ہر دوسرے مہینے میں کچھ تو بھی ایک نیا نکل کے آ جاتا ان کا. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, آپ لوگ سمجھ رہے میری بات. لکم دینکم ولی دین, بولو نا, سب بولو نا. ہمارا قرآن کہتا ہے تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. لیکن ہمارا دین ہمارے ساتھ, وہ تو ہم اپنے دین کے ساتھ ہے کیا؟ میرا دین یہ کہتا ہے کہ تو بھجن سنے. ارے تیرے گھر میں خدا کا کلام چلنا چاہیے تھا, تیرے گھر میں ذکر اللہ کا اہتمام چلنا چاہیے تھا, تیرے گھر میں اہل اللہ کی بات چلنی چاہیے تھی, تیرے گھر میں ذکر و اشکال اور اشغال اور قرآن اور سنت کی جو ہے باتیں ہونی چاہیے تھی. یہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں میں کسی مشرک کے گھر میں تو نہیں آ گیا, کسی میں خدا کے نافرمان اور باغی اور طاغی کے گھر میں تو نہیں آ گیا. کبھی گھر میں جاتے ہوئے حیا بھی آتی ہے, شرم آتی ہے کہ تو مسلمان ہے, پیسہ ڈال کر تو اپنی ماں بہن بہو بیٹی کو جہنم جانے کا انتظام کر رہا ہے, غیرت نہیں آتی؟ تو کیسی محبت کر رہا ہے؟ ایسی محبت کہ دنیا میں تو خالی ان کی واہواہی لے اور آخرت میں ان کو تو جہنم میں جانے دے. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ 60 سال کی دنیا میں تو ان کی آرام اور آسائش کی فکر کرتا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی جو برباد ہو رہی ہے اس کی فکر کرنا محبت نہیں ہے؟ بولنا پیارے, آخرت کی فکر کرنا محبت نہیں ہے کیا؟ ارے بولنا بھائی. پھر کون سی محبت کر رہے ہیں ہم اپنے ماں باپ سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے؟ ہر مسلمان کے گھر میں. یہ تو ہو گیا عورتوں کا. اب مرد بھی بول رہے ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے مصاحب سیریل, بچ گئے ہم لوگ. میں کس کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں سب کا آپریشن. میں بن سلمان کو نہیں چھوڑا تو تمہارے کو چھوڑ دوں؟ بولو نا, نہیں چھوڑتا میں. نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں آج کل بھائی؟ گانے سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں با؟ بولو نا, شریف نہ کو بولو, چوپ, شریف نہیں بننا با, معلوم سب بھی میرے کو. بولو کیا سنتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں. گانے کے اندر ایسے گانے کہ آدمی وہ سننے کے بعد اگر اس سے راضی ہو جائے تو آدمی مشرک مرتا ہے. مشرک کیا مرتا ہے بولو؟ مشرک بن کے مرتا ہے. اللہ کا نافرمان باغی اور طاغی بن کے مرتا ہے. اپنے بھائیاں جو ہے نوجوان بچے سن رہے ہیں, تیرے اندر رب دکھتا تے کو سجدے کروں کہتے. کس کے اندر رب دکھ رہا کہتے؟ بولو نا, کرے سو کھلتن کاما. آپ کئی کو شریف بن رہے, بولو کس کے اندر رب دکھتا کہتے؟ تیرے اندر رب دکھ رہا کہتے. کیا بے غیرتی ہے بھائی, کیا بے شرمی ہے. مسجد کے اندر رب نظر نہیں آیا, قرآن میں رب نظر نہیں آیا, رسول اللہ کی سنتوں میں رب نظر نہیں آیا, اہل اللہ میں رب نظر نہیں آیا, علماء میں رب نظر نہیں آیا. نظر آیا تو فاحشہ اور زانیہ کے اندر آیا, اور وہ بھی اس کے اندر بھی ایسا کہ وہاں تک نہیں رکتا کہتے تے کو سجدے کروں کہتے. اور ہمارے بچے مزے کیا گئی جی, کیا گیا جی. شرک پر راضی ہونا, خوش ہونا, یہ بھی شرک ہے. جس مفتی سے جا کر پوچھنا ہے پوچھو. خاص خود سنتے ہیں پھر دوستوں کو بھیجتے ہیں, دیکھ کیسا مزے کا گایا, دیکھ ایسا. مشرک مر رہے ہیں, مشرک.
آدمی کا سور بن کے مرنا اچھا ہے، خنزیر اور کتا بن کے مرنا اچھا ہے مشرک بن کے مرنے سے، کیونکہ ان کا تو کم از کم حساب کتاب نہیں ہے، جو ہے قصہ ختم ہے لوگوں کا، نہ جہنم ہے نہ جنت ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ اگر تو مشرک بن کر گیا، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت کی ہے وہ تیری پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانے لگانے والے ہیں۔ دنیا کی ایک معمولی آگ کا چنگاری کا شعلہ برداشت نہیں کر سکتا، جو جہنم لاکھوں اربوں کھربوں سالوں سے دہک رہی ہے، اس رب کے جلال کے سامنے کیا ٹکے گا تو؟ کائے کو ایسی حماقت کرنا، کئی کو ان کی بغاوت کرنا، کیا ملنے والا ہے؟ اچھا اب تک کرے نا، کیا ملا کر کے؟ 2 منٹ کا مزہ، ہمیشہ کی سزا، دنیا میں بھی چین سکون ختم کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ آگے آ رہا ہوں میں، سننا میری بات پوری، یا آپ کہو تو ختم کر دوں؟ بولو نا بھائی، پوری بات سناؤ کہ بات ختم کرو؟ نوجوان بچے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بولو کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تتخذوا قبری مسجدا، بولو لا تتخذوا قبری مسجدا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے میری امت، میری قبر کو، میری مزار مبارک کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اور رسول اللہ ہمارے لیے کتنے عظیم ہیں؟ یہ آسمانوں سے زیادہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ زمینوں سے زیادہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورج سے زیادہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چاند سے زیادہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہواؤں فضاؤں اور ہماری جانوں سے زیادہ عظیم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھ کر جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری مزار مبارک کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہ نالائق کو سجدہ کرنے سے ایمان بچ جاتا کیا جی؟ کیا ہمارے دماغوں میں پتھر پڑ گئے ہیں؟ ہمارے عورتوں کا ایمان ایسا چھن رہنے لگا، ہمارے جوانوں کا ایمان ایسا چھن رہنے لگا۔ بڈھے تو اللہ کے فضل سے الحمدللہ پورے پرانے گانوں میں مگن ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی خرابی اور فساد نہیں ہے، لیکن آپ سن لیجئے کہ اس کے اندر بھی شرک و کفر بدعات اور خرافات اور گندی ذہنیت اور گندی اور غلیظ چیزیں بھری ہوئی ہیں، کوئی اچھی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ بچوں کا چھوڑ دیا، نہیں بچوں کا بھی سن لو۔ بچے دیکھیں، آپ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، اینڈرائڈ فون ہے۔ اینڈرائڈ فون جس کے پاس ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک گیم آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپل رن۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا ہوگا نا، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں۔ خالی وہ ایک گیم نہیں، ایک گیم کی مثال دے رہا ہوں میں، گیم بھی علماء سے پوچھ کر کھیلنا، یہ کھیلوں کہ نہیں کھیلوں۔ پہلے تو کوشش یہ کرو کہ آن لائن گیمنگ سے دور کرو بچوں کو۔ اپنے بچے کو بچانا چاہ رہے، واقعی محبت کرتے تم، اپنے بچے کو نکالو یہ گندگی سے، لے جاؤ میدان میں۔ یہ تمہاری مصیبت، تمہارا فون نہیں چھوٹتا، تم اپنی گندگی دیکھنے کے واسطے اپنے بچے کو آن لائن گیمنگ میں ڈالے ہوئے تم۔ یہ تم اپنے مزے کے لیے اپنے بچے کو برباد کر رہے ہو نا، یہ بے وفائی ہے تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ۔ معاف کرنا پیارو اگر برا لگ رہا ہو، لیکن یہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، صرف اپنے چند منٹ کے چند لمحات کے مزے کے لیے تم اپنے بیٹے کی پوری زندگی تباہ کر رہے ہو۔ اگر تمہیں محبت ہے، اگر یہ چھوڑو یہ فون اور جاؤ لے کر آپ کے بچے کو کبڈی کھلاؤ، مارشل آرٹ کھلاؤ، کراٹے کھلاؤ، اور جو ہے نا فٹ بال کھلاؤ، والی بال کھلاؤ۔ یہ ہے کھیل جس سے صحت بنتی ہے، جس سے جو ہے نا انسان کی گروتھ ہوتی ہے، بوسٹنگ ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ صحت مند نوجوان رسول اللہ کو زیادہ پسند تھا کمزور مومن سے، طاقتور مومن حضور کو زیادہ پسند ہے۔ پورے کا پورا کنبا لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی فری فائر میں لگا ہوا ہے، کوئی اس میں لگا ہوا ہے، کوئی اس میں لگا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ان لوگوں کا پلان نہیں ہے۔ یقین مانو، اللہ کو گواہ رکھ کر کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اگر آنکھیں کھولیں گے تو آپ لوگوں کو صاف نظر آئے گا کہ اتنا دھوکہ یہ لوگ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہ بتاتا ہوں، پھر آگے بتاؤں گا۔ ٹیمپل کا مطلب کیا ہے؟ میں تو انگلش پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ لوگ بولو، ارے بولو نا۔ ٹیمپل کا مطلب مندر، رن کا مطلب مندر کو دوڑو۔ جب دونوں جملے جوڑ دیے جاتے ہیں، سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے مندر کو دوڑو۔ اور پیچھے جو شیطان لگایا ہوا ہے گولڈن کلر کا، انہیں داڑھی والا ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ داڑھی والا ہے، انہیں داڑھی رکھی اس کو، تاکہ بچپن میں لاشعوری طور پر بچوں کے ذہن میں اس قسم کی شباہت سے نفرت ہو جائے۔ اور مجھے بچنا ہے تو مجھے کہاں جانا ہے؟ بولو، مندر کو جانا۔ میرا ٹارگٹ، منزل میری مندر ہے۔
سامنے ایسا غار نما بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر شیطانی دانت اور آنکھ دکھائے جاتے ہیں، ایک پتلا ہوتا ہے جس کے اندر بھاگنے کی طرف بچے کو رن کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یہ کدھر بھاگ رہا ہے؟ مندر کی طرف بھاگ رہا ہے، اور ہمارے بچے مزے سے کھیل رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا۔ لاشعوری طور پر سکس سینس کے اندر یہ باتیں بیٹھتی ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ زندگی میں وہ اپلائی ہوتی ہیں لاشعوری طور پر۔ جیسے ہم آج شرک سے نفرت کرنا چھوڑ دیے، اس لیے ہمارے گھر میں بھجن چل رہا تو بھی میں کر رہا ہوں، کیا مصعب بول رہا؟ ڈاٹا کیبل تو دلایا، پیسے تو دلایا، کنیکشن تو دلایا، تیرے ماں بہن بہو بیٹی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور بھجن چل رہا ہے، تو نالائق کا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں کر رہا ہوں کیا مصعب؟ وہ لوگ نہ کر لے رہے، ہم نہ خالی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ جا کر مفتی سے پوچھو، اگر میں شرک سے راضی رہوں تو میں مسلمان باقی رہ سکتا ہوں کیا؟ یہ سوال لکھ کر بھیجو آپ۔ میں مسلمان باقی رہ سکتا ہوں کیا؟ لکھ کر پوچھ لو آپ، برا لگ رہا ہے آپ کو اگر، پوچھ لو کسی مفتی سے۔ آج گھروں میں ولی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں، گانے والے پیدا ہو رہے ہیں، ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ماں جو جننے والی ہے وہ قرآن پڑھنے کے بجائے ناچ گانا دیکھ کر پیدا کر رہی ہے، تو ناچنے والے اور گویے پیدا نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کے جنید بغدادی تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر پیران پیر تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر نظام الدین اولیاء تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر خواجہ گیسو دراز تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر بزرگان دین اہل اللہ اولیاء اکرام تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی پیدا ہوں گے، پھر مولانا صاحب تھوڑی پیدا ہوں گے، فلاں صاحب تھوڑی پیدا ہوں گے۔ یہ گھرانے، یہ لوگوں کے گھرانے، فیملیز جو ہے قربانیاں دے تب جا کر ولیاں پیدا ہوئے۔ ہم لوگ ناچنے گانے والے چھچورے لوگ ہیں، اس لیے اپنے گھر میں ناچنے گانے والے پٹے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی انسٹا پہ ناچ رہا، کوئی ٹک ٹاک پہ ناچ رہا، ان لوگوں کو پلیٹ فارم نہیں ملا تو ننگے ناچ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ولی تھوڑی پیدا ہوتے ہیں۔ الجزائر نام کا شارجہ میں ایک اخبار آتا ہے، بولو الجزائر۔ میں اس وجہ سے پوری بات کہہ رہا ہوں، آپ یوں نہ سمجھو کہ مول صاحب خالی ہوائی فائرنگ کر کے چلے گئے، کدھر کی بات کرے گی، کیا کی بات کرے گی۔ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں وتھ ریفرنس کہی ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے بولو نا نہیں کہی ہے۔ جہاں کسی کی طرف میں نے بات منسوب کی ہے تو وہ بات اتنی واضح اور عیاں ہے کہ جس کے دلائل آن لائن بھی موجود ہے، آف لائن بھی موجود ہے، گوگل پر بھی موجود ہے، تمام جگہوں پر موجود ہے۔ تب جا کر میں کہہ رہا ہوں، کسی کو خامخواہ بدنام نہیں کر رہا، میں اس کو غیبت نہیں کہتے۔ جب سارا گناہ جگ ظاہر ہو جائے تو پھر اس گناہ کے بارے میں مذمت کرنا اور اس کی برائی بتانا وہ غیبت نہیں ہوتی۔ کسی کا پرسنل گناہ ہے، آپ وہ جا کر کسی کے سامنے بول رہے ہیں، وہ غیبت ہے۔ پرائیویٹ میں کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، نہیں دکھا رہا ہے، رب سے ڈر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے، تم کو بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ الجزائر اخبار ہے، شارجہ میں اخبار آتا ہے الجزائر، وہاں پر بھی رپورٹ آئی ہے، اور دا امریکن ایکسپریس نام کا ایک اخبار ہے، یہ جو ہے امریکہ کی رپورٹ کا بہت پرانا حصہ رہا ہے۔ امریکہ میں، یو ایس اے میں بہت زمانوں سے چلتا ہے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی امریکن ایکسپریس اخبار آتا ہے۔ بیچ میں ایک گیم آئی تھی جس کو بلو ویل کہتے ہیں، سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ ارے بولو نا، سنا ہے نا بلو ویلز؟ یہ گیم آئی ہے، یہ گیم بچے کھیلتے اب یہ یو ایس اے نے اس کے اوپر بینڈ لگا دیا ہے۔ کس نے بینڈ لگایا ہے؟ یو ایس اے نے بینڈ لگایا ہے۔ بینڈ لگانے کے پیچھے جب ریزن معلوم کیا گیا کیوں بینڈ لگایا ہے، تو اس کی تحقیقی رپورٹ لکھی ہوئی ہے، گوگل پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کی تحقیقی رپورٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر بچے جو ہے جنونی ہو جا رہے تھے۔ کیا ہو جا رہے تھے؟ جنونی۔ ایک ٹائم ایسا آ رہا تھا کہ اپنی ماں کو قتل کر دے رہے تھے۔ وہ بلو ویل کھیلنے والے بچے کیا کر رہے تھے؟ بولو نا، اپنی ماں کو قتل کر دے رہے تھے۔ بہت تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، پتہ نہیں کیا یہ بچوں کا کنیکشن ہے۔ اچانک بچوں نے اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ ادھر پکڑا گیا، فائل ریکارڈ ہوئی، رکھ دی گئی، وہ بچہ پکڑا گیا، اس کو پکڑ کے رکھے، فائل آ رہی، فائل جمع ہو رہی۔ لیکن جب ڈاٹا ایک جگہ کلیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کچھ دنوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے، کچھ مہینوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچے اپنی ماں کو قتل کر رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے رابطہ اور کنیکشن ہے کیا، کسی ایک کی بات میں آ کر اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں کیا، دیکھا گیا تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا ان لوگوں کے بیچ میں۔ لیکن جب ان لوگوں کا فون لیا گیا تو اس کے اندر جو ایک کامن چیز نکلی، تفتیش کے اندر تحقیق کرتے ہیں نا وہ لوگ، ویریفیکیشن کرتے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، تو تفتیش کے اندر یہ نکلا کہ سب کے فونوں میں بلو ویل گیم ہے۔
جب بلو ویل گیم دیکھا گیا، اس کو بھی ایکسپرٹ کو بتایا گیا تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. پھر جب ڈیپ ریسرچ کی گئی اور جو ہے تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھا گیا، میوزک کو الگ کر کے دیکھا گیا، گیم کو الگ کر کے دیکھا گیا، تب جا کر کے پتا چلا کہ اس کے پیچھے جو میوزک چل رہا تھا، میوزک کے پیچھے پیغام چھپا ہوا تھا، کل دا مام، اپنی ماں کو قتل کر دے. میوزک کے پیچھے پیغام چھپا ہوا ہوتا ہے، شیطانی پیغام. ڈائریکٹ اگر کوئی آ کے تم کو بولے کافر مشرک ہو جاؤ تو ہوتے تم، ارے جا رہے شیطان بولتے ہیں. لیکن گیم کیسا کھیل رہا دیکھو شیطان اور نفس ہمارے ساتھ، ایک دم پلاننگ کے ساتھ کہ اپنی آواز وہ چھپا رہا ہے میوزک کے پیچھے، میوزک کی آڑ لے رہا ہے. اس لیے قربان جائیں ہم آقا مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آقا نے مہربانی کی، کہا کہ بھائی یہاں تم میوزک سے اپنے کانوں کو پاک کر لو، رب ذوالجلال رب کریم تم کو اپنی زبان سے اللہ کا کلام سنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بولو بھائی ایک بار. جس کو رب کی محبت نہیں ہے وہ نہیں سمجھ پایا کہ میں نے کیا کہہ دیا. رب کی زبان سے کلام سننے کا موقع ملے گا جس نے اپنے کانوں کو گناہوں سے اور گانوں سے بچا لیا. ساری دنیا کے اچھے سے اچھے گلوکاروں کو گلا دینے والا، نعت خوانوں کو گلا دینے والا، قاریوں کو گلا دینے والا، اچھے سے اچھے سن کر نغمے سن کر ہم اشش کر جاتے ہیں، منڈیاں ہلاتے ہیں اور مگن ہو جاتے ہیں. تو پھر اس رب کا کلام کیسا ہوگا جس نے پوری دنیا کو دھن دی ہے؟ اس کا دھن کیسا ہوگا، اس کا مزہ کیسا ہوگا؟ اور وہ رب اپنی زبان سے سورہ رحمان سنائے گا تو پھر مزے کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچ. یہ لذتوں، چلر لذتوں کے واسطے رب کی لذت سے محروم ہو جانا، یہ چلر گانوں کے واسطے اللہ کے کلام سے محروم ہو جانا، کتنی بڑی بدبختی والی بات ہے. آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے ایک میوزک سنی ہوگی، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نظم سنی ہے نا آپ لوگوں نے؟ خالی آپ نے یہ الفاظ میں بھی سنی ہوگی، یعنی سینٹنس میں بھی سنی ہوگی، اور اس کا ایک ٹیون بھی ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ ہم لوگوں کو کیوں معلوم ہو گیا؟ کیونکہ اس کی ٹیون اور اس کے الفاظ دونوں اتنے عام ہوئے کہ ٹیون بجے تو آدمی الفاظ سمجھ جاتا ہے اور الفاظ بجے تو آدمی، سب بولو نا، ٹیون سمجھ جاتا ہے کہ نہیں سمجھ جاتا ہے؟ خالی ٹیون بجی کہیں ہے، یعنی سینٹنس نہیں بولے، خالی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کی ٹیون بجی بازو، تو دماغ میں سینٹنس کلیکٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خود بخود سینٹنس جو ہے آپ کے دماغ میں ریویل ہو جاتا ہوتا ہے نا. اسی طریقے سے ہر میوزک کے پیچھے یہ لوگ یہود و نصارہ، اسلام دشمن طاقتیں پیغام رکھ کر ہمارے دماغ سے کھیل رہے ہیں. خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنا گیم بھی اپنے علماء سے پوچھ کر کھیلو. اگر توفیق نہیں مل رہی نا، کم از کم اگر کچھ گیم کھیل بھی رہے ہو تو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اس کی میوزک کو اوائڈ کر دو. شاید ہو سکتا نقصان تو ہوگا لیکن کم نقصان ہوگا بمقابلہ اس کے. اگر آپ میوزک کے ساتھ سن رہے ہیں تو اس کے ساتھ لازماً شیطانی پیغام آپ کے دماغ میں انسٹال کیا جا رہا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے. میرے اور تیرے دماغ کو شیطان کی غلامی کا عادی بنایا جا رہا ہے، دجال کی غلامی کا عادی بنایا جا رہا ہے. چوپی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے کہ جب دجال آئیں گا تو مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پٹک کر چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا. بھائی کس نے فرمایا؟ بولو نا. حضور نے فرمایا، کائنات کے سرتاج نے فرمایا، گنبد خضرا کے مکی نے فرمایا، جالی مبارک میں آرام کرنے والے شفیع المذنبین انیس الغریبین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے کا وقت ایسا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو گود سے پھینک کر بھاگیں گے. دیکھو آج دجال کا فتنہ تو آنے ابھی ٹائم ہے، لیکن خالی اس کے کچھ حرکتیں آنے کی وجہ سے سیریل کا ٹائم ہو جائے، گیم کا ٹائم ہو جائے، اور فلاں فلم کا ٹائم ہو جائے، اور فلاں ایپیسوڈ کا ٹائم ہو جائے نا، بچے روتے رہتے ہیں اور ماں گندگی میں مبتلا رہتی ہے. بچے روتے رہتے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بچے گر رہے ہیں، مارا لگا لے رہے ہیں، مگر ماں جو ہے نا وہ سیریل کی دھن میں لگی ہوئی ہے، بیٹیاں وہ سیریل کی دھن میں لگی ہوئی ہیں. اب یہ گندگی اور غلاظت کے ساتھ کھانے اور سالن بناتے ہیں تمہارے جو ہے ان ماؤں اور بہنوں کے مرد اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی اور ان کے باپ کئے کو نالائق نہیں بنیں گے؟ بولو. جو نوالے ظلمتوں کے ساتھ بنائے گئے، وہ نوالے پیٹ میں جانے کے بعد تجھے حرام کاموں کی طرف نہیں ابھاریں گے تو پھر کہاں ابھاریں گے؟ ہم کھا گندا رہے ہیں، پی گندا رہے ہیں، ہم کو حلال غذا کی حرام غذا کی اتنی عادت ہو گئی کہ حلال ہضم نہیں ہو رہا ہم لوگوں کو. بہت ہماری حالت خراب. ایک مرتبہ ہمارے سسرال میں رولی میں گیا تھا
تو ہمارا گاؤں ہے ایراولی، ہمارا سسرال ہے، سسرال کو گیا میں، داماد صاحب آئے تو تھوڑا زیادہ ہی ریسپیکٹ کرتے نہیں؟ ارے بولو نا جی، آپ کے پاس نہیں کرتے شاید؟ کرتے؟ یہاں بھی ہے؟ اچھا، داماد آئے تو ریسپیکٹ زیادہ ہے گی؟ اچھا، بہت گرمی ہو گئی نا، تھوڑا سا مسکرا لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ داماد کی ہر جگہ بولو نا، دھرتی پر دو الفاظ ایسے ہیں جو سیدھا کرو تو بھی سیدھے ہیں، الٹا کرو تو بھی، ساس اور داماد، سین الف سین ساس، الٹا کرو کچھ بھی کرو انہیں سیدھی سے رہتی، سمجھ میں آ رہا کیا؟ داماد کو بھی آپ کرو دال الف میم الف دال داماد، الٹا کرو انہیں الٹا کرے تو بھی داماد، انہیں سیدھا کرے تو بھی۔ اس لیے پام بیچارے سسرال والے جو ہے نا نخرے اٹھاتے اٹھاتے تھک جا رہے، مگر ہمارے نالائق بچے سدھرنے کو داماد آ رہا بولے تو پائے، بولو نا جی، کلیجی، گردے، بیچارے مہینہ مہینہ جس کی صورت نہیں دیکھتے نا، خالی داماد صاحب آئے بولے تو گردے آ رہی، کلیجیاں آ رہی، بھیجا آ رہا، فلاں آ رہا۔ تو ایک داماد صاحب ایسی جو ہے نا بیچارے سسرال کو جاتے تھے، جب داماد صاحب سسرال کو گئے تو سسرے صاحب بیچارے جو ہے بڈھے میاں جا کے جو ہے نا گوشت کی دکان پہ جا کے بولتے تھے صاحب بھیجا دیو، ایک بار دیا بھیجا، دو بار دیا بھیجا، تین بار دیا بھیجا، چار بار دیا، پانچ بار دیا، کیا صاحب جب آپ جو ہے نا بھیجا لے جاتے ہو؟ نہیں داماد کے ساتھ، اچھا تمہارے داماد کو پسند ہے کیا؟ داماد کو بہت پسند ہے شاید بھیجا، نہیں صاحب جس کو جو کم ہے وہ کھلائیں گے نام۔ نہیں صاحب، ان نالائق سمجھ رہا میرا اکرام ہو رہا بول کے، بھیجا کھاؤ بھیجا بول کے، بولا ہم بولنا چاہ رہے تھوڑا، ٹانگاں کھلا رہے ہیں تو سمجھنا ذرا، زبان کھلا رہے ہیں تو ارے بولو جی، سمجھنا کئی کو زبان کھلا رہی ہیں، کھوپڑی کھلا رہی ہیں، کن پٹیاں کھلا رہی ہیں، زبان کھلا رہی ہیں، سیرا پائے کھلا رہی ہیں۔ بہرحال پیارو، اتنی بات ذہن میں رکھو کہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو، ہے نا؟ آپ پر ظلم ہو کوئی بات نہیں، لیکن عورتوں پر ظلم بولو نہ ہو۔ عورتوں کو اللہ کے رسول نے عزت دی ہے، عورتوں کو کس نے عزت دی ہے؟ اللہ کے رسول نے عزت دی ہے۔ میرا اور آپ کا کام بھی یہ ہے کہ عورتوں کی رسپیکٹ کرنا، عزت دینا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، یقیناً کرتے ہیں پر لوگ، لیکن لوگوں کا بھی حق ہے، تھوڑا وہ لوگ جو ہے ٹیڑھی پچھلی کے بنے ہوئے ہیں، ان کی فطرت مزاجن ویسی ہوتی ہے، تھوڑا ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرنا۔ ہاں، لیکن آپ حرام کاموں میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تعاونوا ولا تعاونوا بالاسم والعدوان وتعاونوا بالبر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں معاون بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، اور برائی کے کاموں میں مددگار، سب بولو نا، مددگار نہ بنو۔ اتنا کھلا معلوم رہنے کے باوجود اپن کیا کر رہے صاحب؟ نماز پڑھ، ہاں بہت پڑھی لے، مرد خوش نہیں ہے تو کیا بھی خوش نہیں ہے، پڑھنی سے چار نماز وہ تو پڑھنے دے با۔ آج کل بچے جو ہے نا خود نہیں بول سک رہے، مل صاحب ہم بول رہے سب بیانہ لگا کے بیویوں کو سنا رہے ہیں، وہ بیوی جو ساری رات نفل پڑھتی رہے، تہجد پڑھتی رہے، عبادتیں کرتی رہے، فلاں کرتی رہے، یہ کرتی رہے، وہ کرتی رہے، سجدے میں مری رہے، اللہ کے تعلق رہے، لیکن اس کا شوہر ناراض، ساری اس کی عبادتیں بیکار، وہ بیانہ لے جا کے سنا رہے نالائق۔ کر رہی سو عبادت، اللہ تیرا شکر ہے بول کو سجدے میں جاؤ تمہیں، کیا بھائی آپ کو کیسا معلوم؟ بولتا میں آپ سے گندا ہوں؟ کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہمارا رخ، کیسی ہم لوگوں کی تربیت، کیسے ماحول میں ہم لوگ ڈھل گئے ہیں، کرنی سو والے کو تانے مار رہے ہیں۔ شوہر بیوی کو سمجھانے کے واسطے اکرام والے، احسان والے، شوہر کے حسن سلوک والے میسیج نہیں بھیج رہا، عورت کہتے پورا جسم چاٹ کے صاف کری، اگر پورے جسم سے خون بہ رہا اور پیپ بہ رہا اور اس کو چاٹ کے صاف کری تو بھی حضور فرماتے ہیں کہ شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ شوہر بھی علی کے جیسا ہونا، پھر تیرے جیسے کتوں کے واسطے، میرے جیسے کتوں کے واسطے ہے وہ۔
آپ لوگوں پیپ اور خون سے زیادہ اپنی روح اس سے زیادہ گندی ہے. معاف کرنا پیارو، میری اور تیری روح وہ پیپ اور خون سے زیادہ گندی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باغی بنی ہوئی ہے. ہم سمجھ رہے یہ ہمارے عورتیں کم برداشت کر رہے ہیں بول کر بہت برداشت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. عورتیں ہمارے کاموں کے اور حرکتوں کے حساب سے ٹکڑے نہیں ملنا تھا ہمارے. ہر وہ گندگی سب اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ کے ڈر سے تنہائی میں گناہ سے بچ گیا اور بچنے والا ہے تو کم از کم وہ مجھ سے آ کر ملے. میں اس کا ہر مہینہ خاص طور سے آ کر اس کی پیشانی چوم کر اس سے دعا لے کر جاؤں گا. کوئی ایک آ کر ملے مجھ سے اور یہ کہے کہ میری زندگی تنہائی میں اللہ کے حضور میں پاک ہے. ہر مہینہ میں اس کی زیارت کو اپنی سعادت سمجھوں گا. گند ہی گند، گند ہی گند. حیدرآباد کا واقعہ ہے، آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بچے کا فون آیا. اگر میرے ہاتھ میں فون ہوتا تو میں بتا دیتا ابھی آپ کو، لیکن فون کے اندر جو ہے حال کا واقعہ ہے. انہوں یہ سنا رہے تھے، حضرت ابا کی نماز جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا. بولو، ابا کی رمضان میں انتقال ہوا، عصر میں انتقال ہوا، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے انتقال ہوا. میں بولا اتنی سعادت والی موت ہوئی نہ رے، ایسا کہیں کو پوچھ رہا نالائق ہے کیا تو انہیں بول رہا مول صاحب مسئلہ یہ تھا کہ بابا 72 سال زندگی، کتنے بولو 72 سال کی زندگی، 72 ایئرس اولڈ، کرسی پر بیٹھے ہیں، سامنے کمپیوٹر ہے اور نیٹ کا کنیکشن چلا گیا ہے تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بفرنگ ختم ہو اور میں آگے دیکھوں، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. یہاں تک کہ بچے جب آئے دیکھا تو باپ مر چکا ہے. جب وہ بفرنگ ختم ہوئی تو سامنے گندی فلم چل رہی تھی. یہ باپ کا جنازہ بھی پڑھنا کیا بول کر بچے پوچھ رہے. ہم لوگ انسٹا دیکھتے ہوئے مر گئے تو اگر، فیس بک دیکھتے ہوئے مر گئے تو اگر، ٹک ٹاک کی گندگیاں دیکھتے ہوئے مر گئے تو اگر، یہ دھیڑی صورت لے کے جا کے رسول اللہ کو دیکھیں گے؟ ارے بولو نا جی، یہ سڑی صورت لے جائیں گے رسول اللہ کے سامنے؟ یہ گندے آنکھوں سے پیارے حبیب کو دیکھیں گے؟ حیا دار بنو پیارو، حیا دار بنو. حیا بولتے ہی مجھے یاد آیا ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں تو یہ گند میرے بھی کانوں میں پڑتا ہے. اللہ حفاظت فرماوے. سننا بول کر نہیں سنتے ہیں لیکن کانوں میں پڑتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے بتا رہا ہوں. اسلام سکھاتا ہے حیا کرو، شرم کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہر چیز کر سکتا ہے بے حیا آدمی، ہر چیز کر سکتا ہے، کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو تم جو چاہے کر سکتے ہو، کیونکہ بے حیا کو روکا ہی نہیں جا سکتا. اب اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کو یہود و نصارہ اور جو ہے اسلام دشمن طاقتیں اور یہ ناچنے گانے والے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو، شرم و حیا کے پردے گرا کے کہتے ہیں. ارے بولو نا، منڈی تو بھی ہلاؤ کم از کم. میرے کو ایسا لگ رہا میں آپ لوگوں میں بدماش آ گیا ہوں. بالکل اللہ کے ولیوں کی مجلس میں ایک شیطان کو لا کر بٹھا دیا آپ لوگ. اپنے آپ پہ شرمندگی ہو رہی میرے کو کہ میں نیک لوگوں کے سامنے بیٹھ کے یہ کیا باتیں کر رہا ہوں صاحب. بول کہ پردے گرا کے کہتے ہیں، شرم و حیا کے پردے گرا کے کہتے ہیں. رسول اللہ بول رہے شرم و حیا کے پردے رکھو. اور یہ نالائق کے بچے سوراں جو ہے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ شرم و حیا کے پردے گرا دو کہتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے نام میں چین ہے، سکون ہے. یہ نالائق کیا بول رہے ہیں؟ بڑا چین ہے ان گناہوں کے آگے کہتے ہیں. بولو نا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں بول کر، یہ لوگ خالی ایسے بنا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں بول کر. تم سمجھ رہے تمہارے میرے بھیجے میں اتنا گرد و غبار انہوں نے بھر دیا ہے کہ صاف بغاوت بھی اللہ کے رسول سے، اللہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. صاف بغاوت. ایک آیت کہہ رہی ہے اس کے مخالف پیغام، ایک آیت یہ کہہ رہی ہے اس کے مخالف پیغام، ایک رسول کی حدیث یہ کہہ رہی ہے اس کے مخالف پیغام. اتنا کلیئر کٹ ویژن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے ہمارے دماغوں پر پتھر پڑ گئے. واقعی اس کے بولنے کے بعد ہم لوگ بے شرم، بے غیرت، بے حیا ہو گئے. اب حیا ہماری مر چکی ہے. ہم لوگوں کو اتنی بھی حیا نہیں. ہم اپنی ہی ماں بہن بہو بیٹیوں کو بیٹھ کر روڈوں نکڑوں اور نالوں پر بیٹھ کر گھورتے رہتے ہیں. ہم کیسے ہماری بہنوں کو غیروں کے ساتھ جاتے ہوئے روکیں گے؟ بولو نا.
روکنے کے واسطے پہلے گندگی سے روکنا پڑتا. ایک بچہ روکنے کے لیے گیا, بولو, ایک نوجوان بچہ راستوں میں روک کے پھڑ پھڑ بھیریا مارتے رہتے, تو بھیری مارنے کے واسطے بچہ جا رہا, تو تمہارا جو ہے نا پھر میری بہن کے ساتھ چل رہا نا جی, تم کرے تو جائز, میں کرے تو ناجائز, کیا پوچھ ڈالی انہیں. واقعی سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ حرام خوری تو کر رہا ہے, وہ حرام کام تو کر رہا ہے, وہ بدماشی بدفعلی تو کر رہا ہے, وہ ساری رات تو غلاظت میں اور زنا میں گزار کے آیا ہے اور اس کو زنا سے اور غلط کام سے روک رہا ہے. چور کہہ رہا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو, زانی کہہ رہا ہے زانی کو پتھر مارو, تھپڑ مارو, تماچا مارو, تو کیا کر کے آیا ہے؟ قرآن نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. سدھارنے کے لیے نکلے ہیں, خود کا حال یہ ہے اپنی ماں بہن بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ایک ماں جی کا فون آیا میرے پاس, کہتے ہیں حضرت بڑی دکھد بات ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے, بڑا مسئلہ ہے حضرت, ذرا مہربانی کر کے میری بات سن لیجیے. میں کہا اماں جان تھوڑا میں جا رہا ہوں بیان کے واسطے, میں بعد میں بات کرتا ہوں. نہیں حضرت میرے اوپر آپ رحم کھا لیجئے, 5 منٹ تھوڑا لیٹ کر لیجئے, ذرا میری بات سن لیجئے حضرت, بڑی تکلیف میں ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں حضرت. میں بولا ٹھیک ہے اماں بولو کیا بات ہے. کسی ساتھی کو بول دیا بھائی جب تک آپ قرات وغیرہ کرواتے رہو, کسی مولانا سے بات کرواتے رہو, میں ماں جی سے بات کر کے آتا ہوں. جب ماں جی نے بات کرنا شروع کی تو 5 منٹ جا کر 10 منٹ ہو گیا, لیکن میں خود فون نہیں رکھ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے ایسا سوال کیا کہ ماں یہ کہتی ہے حضرت میں اپنے بچے سے پردہ کرنا چاہتی ہوں. شرم کر لو مسلمانوں, شرم کر لو مسلمانوں. ان بے حیاؤں نے ہمیں اس بے حیائی کو پہنچا دیا ہے کہ ماں یہ کہہ رہی ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں پیارو, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں, میں خامخواہ کی بات نہیں کہہ رہا, ممبر رسول پہ ہوں. اگر میں کوئی غلط بات کہوں گا میری زبان اللہ آگ کی خینچی سے کاٹیں گے. ایسے نہیں جو دل میں آیا وہ کہہ رہا ہوں آپ سے. میں ماں کہہ رہی ہے حضرت خدا کا واسطہ مجھے اجازت دو, میں اپنے بچے سے پردہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا ماں جی ایسا کیوں کہہ رہی ہو, کیا بات ہے, کیا مسئلہ پیش آیا؟ ماں نے کہا سن لینا پیارو, ہم میں سے 20 اس گندگی میں مبتلا ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ ماں کہتی ہے بچہ کیا دیکھ رہا بول کر چیک کرنے کے لیے ہسٹری میں گئی, تو ماں اور بیٹا کیسا جو ہے نا سیکچول انٹریکٹ کرنا بول کر وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے بچہ. کہاں جا رہا ہمارا دماغ, کس قدر بے لگام ہو گئے ہم لوگ. کیا رسول اللہ کے غلاموں کا یہ کام ہے؟ بولو نا, سب بولو نا بھائی. غیرت اور شرم جس کے اندر زندہ ہے, کیا اس کا یہ کام ہے؟ بولو نا. باحیا انسانوں کا یہ کام, باغیرت لوگوں کا یہ کام ہے. چلو باحیا چھوڑو, باغیرت چھوڑو, حضور کی طرف ہماری نسبت ہے, کائنات کے سرتاج کی طرف ہماری نسبت ہے, سید الاولین والآخرین کی طرف ہماری نسبت ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہماری نسبت ہے. ہم ان کے غلام ہیں بول کر بول لیتے. میں اور آپ یہ گندگی میں ہونا چاہیے؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ کیوں ہم ایسے ہو گئے کہ ہماری مائیں ہم سے ڈر رہی ہیں؟ کیوں ایسے ہو گئے ہماری بہنیں ہم سے ڈر رہی ہیں؟ محرم رشتے جب تم کو ڈر پیدا کرنا شروع کر دیں تو سمجھو تم اور میں کس گندگی کے لیول کو چلے گئے, اور شعور بھی نہیں, احساس بھی نہیں. کیا کرا مول صاحب, ہر گندگی کرتا ہے, پھر پوچھے تو کیا کرا مول صاحب, اللہ میں کہیں کو پریشان کر رہی کہ کو روزی نہیں, روٹی نہیں, فلاں نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں بول کر رو رہا. کیسے تجھے اللہ خوش رکھے گا؟ تو کھرب پتی بھی بن جا, تو اگر ایسا نالائق ہے اللہ تجھے جو ہے ذلیل و رسوا کر کے رہیں گے. میں نے کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, رب رحمان سے دور ہو جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. تو نے یہ تو سنا ہوگا فلاں نے شیطان مسلط کیا, اس نے شیطان مسلط کیا, اس نے شیطان مسلط کیا. سن, میں تجھے آج قرآن سنا رہا ہوں, رب خود کہہ رہا ہے اگر تو رحمان سے غافل ہو جائے گا اللہ تیرے اوپر شیطان مسلط کر دے گا. جا, جس عالم کا ترجمہ ہے دیکھنا ہے دیکھ لے. تو بریلوی ہے تب بھی جا کر اپنے عالم کا ترجمہ دیکھ, تو دیوبندی ہے تب بھی جا کر اپنے عالم کا ترجمہ دیکھ, تو جماعت اسلامی ہے تب بھی جا کر اپنے عالم کا ترجمہ دیکھ, تو جو ہے دعوت اسلامی ہے تب بھی جا کر تو اپنے عالم کا ترجمہ دیکھ. دیکھنا تو اگر یہ قرآن میں نہ ملے نا, چوراہے پہ کھڑا کر کے اس فقیر کو گولی مار دینا, میرا خون تیرے اوپر سے معاف ہے.
اللہ کہہ رہا ہے میں شیطان مسلط کر دیتا ہوں اس کے اوپر، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، پھر جیسا اس کا دوست اس سے کہتا ہے یہ ویسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے دماغ سے یہ کام کرنے لگتا ہے۔ رحمان سے غافل، اللہ سے غافل، یہ غفلت بھری زندگیوں سے نکالنے کے لیے 20 مرتبہ میں نے علماء سے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑے، ان سے کہا خدا کا واسطہ ایک ہی چیز یہ گندگی کو دور کر سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اس کی بلندی، اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی ہیبت اور اس کی کبریائی، یہ وہ چیز ہے جو ہے یہ باطل کو مٹا سکتی ہے۔ اس لیے باطل کی جو ہے آوازوں کو دبانے کے لیے اور باطل کی فضاؤں کو دبانے کے لیے، باطل کے مضر اثرات کو دبانے کے لیے آذان رکھی گئی، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ تمام کائنات کی ہر ذرے سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ بڑے ہیں، ہر شے سے بڑے اللہ، ہر شے سے بڑے اللہ۔ یہ دماغ میں آپ کو اینٹی وائرس ڈالا جا رہا ہے، اینٹی وائرس ڈالا جا رہا ہے۔ یہ وائرس ہمارے دماغوں میں آ گیا نا، یہودی بڑا، نصرانی بڑا، اس کی توپ بڑی، اس کی بندوق بڑی، اس کا AK-47 بڑا، اس کی دم بڑی، اس کی میزائل بڑی، نہیں، کوئی چیز بڑی نہیں، اللہ ہیں، بڑے اللہ ہیں، بڑے اللہ ہیں، بڑے اللہ ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ذکر و فکر کی محفلیں ختم، مجلسیں ختم، اللہ والوں کے تذکرے ختم، ہے بھی تو ایسے الٹے پلٹے اللہ والوں کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بولا تو پھر اور لمبی بات نکلتی، مگر ہے یہ مصیبت ہم لوگوں کی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ لوگ اللہ والے کس کو سمجھ رہے ہیں بولے تو وہ بنگڑیاں پہن لے اس والے کو، عورتوں کا لباس پہن لے اس والے کو۔ ارے ایک سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ جواب دینا پیارو۔ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا؟ بولو نا۔ جس پر رسول اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی عورت کا لباس پہنے، جو عورت آدمی کا لباس پہنے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ یہ نالائق جو ہے نا شرٹ شلوار پہن لے کے، مہندی لگا کے، بنگڑیاں پہن کے یوں دیکھ رہا، ارے ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں، نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ارے بولو نا بھائی، جھرمٹ میں سے دیکھ رہا اپنے مریدوں کو اور دیوانوں کے سر کا اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کی مت ماری گئی ہے؟ وہ پیروں میں بنگڑیاں پہن لے کے ناچا تو انہیں ولی کہتے، وہ آنکھوں میں کانٹے چھپا لیا تو انہیں ولی کہتے، وہ زنجیروں کو پکڑ کے آگ نکالا فاسفورس لگا کے تو انہیں ولی کہتے۔ اس کو ولی کہتے ہیں؟ ولی کی ڈیفینیشن ہماری جو ہے نا وہ بگڑ چکی ہے پیارو۔ ہم اپنے امام کو ولی ماننے کو تیار نہیں۔ جو تمہیں حضور فرماتے ہیں 40 نمازیں جس نے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نفاق سے برات کا پروانہ دے دیتے کہ نہیں دیتے؟ بولو نا، دے دیتے۔ ایک امام جو ہے 10 سال سے نماز پڑھا رہا، سمجھ لو 20 سال سے نماز پڑھا رہا، اس کے کتنے 40 نمازیں ہو گئے جی؟ ارے بولو نا، کئیوں 40 نمازیں ہو گئے، اس کو تم نفاق سے بری اور اللہ کا ولی سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہ ناچنے گانے والے اوباش لونڈے لپاڑوں کو اور اچھل کود کرنے والوں کو اور جو ہے آگ پہ چل کے دکھا دیا، وہ ناک میں چبا کے دکھا دیا، وہ زبان میں چبا کے، او کیا بڑے ولی ہے جی، زبان میں چاقو چبا لیے گئے۔ ارے انہیں قرآن کے خلاف کر رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کا حکم ہے اپنی جان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ قرآن کے خلاف کر رہا سو اللہ کا ولی ہو سکتا کیا؟ بولو نا۔ بے وقوفوں کی طرح ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کچھ ملنے والا نہیں، تماشوں کے سوا، ناچنے گانے کے سوا، اوٹ پٹانگ حرکتوں کے سوا، میل کچیل اور گندگی اور ناپاکی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ اپنے امام کو، اپنے خطیب کو، اپنے علماء کو جو برسوں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں، اس کو اللہ کا ولی سمجھنے کو تیار نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہ ہو تو قرآن اٹھا کر آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا ولی ہے وہ آدمی، بولو میرے ساتھ، اللہ کا ولی ہے وہ آدمی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لڑنا میرے سے نہیں، اللہ سے پوچھ لو جانے کے بعد۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کا ولی ہے وہ آدمی جو ایمان والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو تمہیں گندگیوں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، رسوم و رواج سے، گندے کاموں سے نکال کر اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تمہیں اللہ سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہے ہیں ان اولیاؤہ، میرے ساتھ بولو، ان اولیاؤہ الا المتقون، میرے ولی وہ ہیں، بولو میرے ولی وہ ہیں جو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی صرف وہ ہیں جو متقی ہیں۔ متقی کے معنی پرہیزگار، متقی کے معنی تنہائی میں بھی، سماج میں بھی، معاشرے میں بھی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ ولی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، ہم یہ نہیں کہہ رہے ولیوں کے پیچھے، ہم خود ولیوں کے بیٹے ہیں، لیکن ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ولی کا مطلب اور اس کا ڈیفینیشن قرآن کے مطابق سمجھنا۔ الو کے پٹھوں کے پیچھے جا کے ہم ان کو ولی سمجھ رہے ہیں، اور ولیوں کو ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے۔ اپنے خطیب کو، اپنے عالم کو، اپنے علماء کو ہم نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقار ہے۔ بیٹھو جی مول صاحب، کون بھائیوں نے مسلح پر کھڑے ہو کر تمہیں ٹنوں ٹن ثواب پہنچا رہا ہے، تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو ثواب پہنچا رہا ہے، تمہاری آل اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تم اس کے سامنے بہت بڑے جی مصعب، باز اٹھو جی مصعب۔ یہ ہمارا رویہ، یہ ہمارا تعلق اپنے علماء سے۔ عزیز و خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جزینیز کہ اللہ سے خشیت کرنے ڈرنے والے وہ علماء ہیں، اور علماء کی ہی اکثریت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی نکلے گی۔ بعض ایک آدھوں کا اگر کوئی جو ہے ناہنجار نالائق نکلتا ہے تو وہ حکم سب پر لاگو بولو نا نہیں ہوتا۔ اکثریت علماء کی الحمدللہ انشاءاللہ حق پر رہے گی، اگرچہ کہ وہ کچھ دیکھو انسان ہونے کے ناطے سے کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، آپ ان کو فرشتہ سمجھ کے نہیں بیٹھ جانا۔ فرشتہ سمجھیں گے تو کیسے ہوگا بھائی؟ آپ کو بیوی بچے ان کو کیا ہے بولو نا، آپ کو گھر کی ذمہ داری ان کو کیا ہے، آپ کو اہل و عیال ہے ان کو کیا ہے، آپ کو رشتہ دار ہے ان کو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وہ تکلیف ہمارے پاس امامت کو قید ثانی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بس اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں تو غلام ہے ہمارا، جا نہیں سکتا تو کہیں۔ اتنی سختی بھی نہ کرو، میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں پوری۔ یہاں تو اچھے لوگ ہوں گے اس لیے تو میرے کو بلائے ہوں گے، نہیں تو میرے کو کب بلانا، کہیں کہ وہ تو معلوم کہ میں چھوڑتا نہیں کس کو بھی، آن دا اسپاٹ آپریشن کر دیتا ہوں میں۔ تو یہاں کے لوگ تو اچھے ہی ہوں گے الحمدللہ۔ ارے بولو اچھے نہیں، منڈی تو ہلاؤ جی بابا، پھر ٹینشن میں کئی بار ہے تم نا۔ امید قوی ہے کہ اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے علماء کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پیار سے رہنا، محبت سے رہنا۔ غلطی بھی ہوتی ہے ان سے، نہیں بول کر نہیں برو میں، ان فرشتے بول کر نہیں برو، محبت سے سمجھا لینا، پیار سے سمجھا لینا۔ حضرت تھوڑا بات کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے بات کر لیے، تھوڑا کچھ کنارے میں بیٹھ کے بات کر لی، انسانی سے ہو سکتا غلطی ہو جاتی ہوں گی، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں یقیناً آپ لوگ جو سوچتے بھائی انہوں حضور کے مسلح پر کھڑے ہونے والے انہوں یہ معیار کے رہنا بول کر جو سوچ رہے نا، وہ سوچ بھی اچھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ ان کی بے حرمتی کر کے نہیں سمجھا سکتے ان کو۔ آپ محبت سے سمجھاؤ، پیار سے بات کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان کو بول دو حضرت یہ چیز ایسی ہو رہی جس کی وجہ سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے۔ ایسا بول لینے میں عافیت بھی ہے، تمہاری آخرت بھی بچی ہوئی رہتی۔ اگر تم تانے کے اعتبار سے بول دیے، یقین مانو پیارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من آزالی ولین فقد آزنتہ بالحرب، جو میرے محبوب کو، میرے پیارے بندوں کو ستائے گا، اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، بولو نا کون سی روایت سنا رہا ہوں؟ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، من آزالی ولین فقد آزنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو، میرے دوست کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے خاص کلام کرتے ہوئے مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جو میرے ولیوں کو ستاتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، پھر اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں خیر و برکت چاہتے ہو، آنے والے علماء کا اکرام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بڑا احسان تمہارے اوپر تمہارے علماء کا ہے، ان کا اکرام ان سے بھی زیادہ کرنا جو مہمان علماء اکرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے کو مہمان علماء اکرام کچھ دیر کی نیکی کما کے دے رہے ہیں۔ اب یعنی جتنی دیر آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھے کم از کم اتنی دیر بدنظری سے بچے کہ نہیں بچے؟ ارے بولو نا بھائی، اتنا احسان تو ہے نا۔ کانوں کے گناہ سے بچے نہیں بچے، زبان کے گناہ سے بچے نہیں بچے، ہاتھوں پیروں کے گناہ سے بچے نہیں بچے، گندگی والی سوچ والے گناہ سے بچے نہیں بچے۔ تو جتنی دیر آپ بیٹھے رہے اتنی دیر ہماری برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ کی برکت سے ہم کو اللہ نے گناہوں سے بچایا، یہ احسان ہے نا؟ ارے بولو احسان ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو وہ لمحات ہے جو ہم رب کے سامنے بولو نا، اللہ پوچھ لیا اگر ایسے پاکیزہ لمحات دکھا جس میں تو گناہ نہیں کرا، بولے تو یہی لمحے بتا سکتے اللہ میاں کو؟ تنہائی میں رہے سو بتا سکتے کیا وہ؟ بولو ایمانداری سے، بتانے والے کون سے لمحات ہیں؟ یہی بتا سکتے اللہ جی یہ لے کے آیا ہوں، یہ مسجد میں بیٹھا تھا، اتنی دیر گانے نہیں سنا، گندے کامہ نہیں کرا، گندے خیالات نہیں لایا، جو ہے فحش فلمیں نہیں دیکھا، غلط سوچ نہیں کرا، غیبتہ نہیں کرا، جھوٹ نہیں بولا، بہتان نہیں باندھا، کسی کی برائی نہیں کرا۔ اللہ اتنی دیر آپ کی اور آپ کے محبوب کی بات سنا، اللہ یہ وقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر سکتے۔
یہ وقت تو احسان تو ہے، لیکن روزانہ 5 وقت یہ احسان کرنے والا، اور ہر سال میں کئی 100 مرتبہ یہ احسان کرنے والا، 360 دن کو ہر دن 5 مرتبہ ملٹیپلائی کرے تو کتنے 100 بار ہو گئے؟ ارے بولو نا، 1500 کیا بھائی تک 1800 نمازیں، 1825 نمازیں، کیسا حساب کریں آپ؟ ہر دن 5 نمازوں کے حساب سے 360 دن ہیں، کتنے 360 دن، تو 1825 1825 مرتبہ خدا کے دربار میں تمہیں اور مجھے کھڑا کر کے، کتنے مرتبہ 1800 مرتبہ رب کے سامنے کھڑا کر کے مجھے اور تجھے نیکی کما کر کے دے رہا ہے۔ ہاں کتنے بار؟ 1825 بار۔ کتنے بار؟ 1825 بار رب کے سامنے کھڑے ہو کر نیکی کما کر کے دے رہا ہے۔ بولو نا، کما کے دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ نیکی کما کر دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اس لیے اپنے علماء کی قدر، بولو اپنے علماء کی قدر زیادہ کرو۔ مہمان علماء کی تو کرتے ہی ہم لوگ، لیکن مہمان علماء اکرام کی اکرام کرنے میں امکان ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہو سکتا آپ اپنا نفاق جھلکانا چاہ رہے ہیں، دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں، ریا کا اندیشہ ہے، ریاکاری کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر؟ بولو نا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا اکرام کروں گا تو لوگوں کے سامنے بات آئیں گی کہ صاحب فلاں مہمان نوازی بہت کرتا صاحب، ایک نام کا ایک ذہن میں خبط سوار ہوگا، آپ کی ریاکاری کا خبط سوار ہوگا، یہ بھی شرک ہے ریاکاری کرنا۔ تو جس نیک عمل میں ریاکاری کا اندیشہ ہے وہ نیک کام تو برابر کر رہے ہیں، اہتمام سے کر رہے ہیں، میں نکو کرو بول کر نہیں بول رہا ہوں، لیکن ریاکاری کرنے کا اندیشہ جس میں ہے اس کے اندر تو آپ اکرام کر رہے ہیں، انعام کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں، نوازش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کرو، لیکن جو روزانہ نیکیاں کما کے دے رہا ہے اس سے کائے کی دشمنی ہے بھائی؟ اگر اس ولی سے محبت ہے آپ کو اس وجہ سے کیونکہ اس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، تو پھر آپ کے مولوی کے سینے میں کیا بھگوت گیتا ہے؟ ارے بولو نا، کیا ہے اس کے سینے میں؟ اگر اللہ کے قرآن کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہو، رسول اللہ کی احادیث کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہو، تو پھر تمہارے علماء کے سینوں میں کیا ہے مجھے بتاؤ؟ اگر عزت اللہ کے کلام کی وجہ سے ہے، عزت رسول اللہ کے احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے، تو پھر وہی کلام ان کے سینوں میں بھی ہے، ان سے تم عزت سے کیوں نہیں پیش آتے؟ پیارو، آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کو محلوں میں عام کرو، کریں گے بھائی؟ یہ بات عام کرو کہ اپنے علماء کا خوب اکرام، اپنے علماء کی خوب عظمت، اپنے علماء کا خوب اہتمام کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر لیں گے، بولو تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں گے، تھوڑی 5-10 منٹ اللہ اللہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ اور پروگرام ہے کیا؟ ہاں تہجد کے وقت میں دوبارہ جو ہے محفل ذکر ہو گیا، اچھا جب 3:30 بجے، تو پھر ایسا کرتے ہیں جب بھی مکمل یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اصل پورا مکمل ذکر جو ہے تہجد کے وقت ہوگا، جو ہے انشاءاللہ 3:30 بجے ذکر شروع ہوگا، اور ذکر کے بعد انشاءاللہ خصوصی اور تفصیلی دعا بھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ سحر وغیرہ بھی رہیں گے، سحر وغیرہ کی بھی انتظام یہی رہے گا، تو آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ اس میں بھی شریک ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہمارے علماء کی فکر یہ ہے کہ جو ساتھی ہو سکتا اس وقت نہیں آ سکے تو وہ لوگ ذکر سے تھوڑی دیر محروم ہو جائیں گے۔